بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ آج میں آپ کو قرآن پاک کا پہلا پارہ سورہ البقرہ کے بارے میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ بقرہ کا معنی ہے گائے۔ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک گائے کا واقعہ ہوا تھا، اس کا ذکر ہے۔ اس واقعے کی مناسبت کی وجہ سے اس سورت کا نام بھی بقرہ ہے، چونکہ اس میں گائے کا ذکر ہے۔ حضرت واقعہ کچھ یوں بیان کیا جاتا ہے، قرآن پاک میں بھی بڑی تفصیل کے ساتھ آیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص بڑا مالدار تھا، جائیداد والا تھا، اور اس کی اولاد نہیں تھی۔ بھتیجوں نے سوچا کہ جلد ہی چچا کو اس دنیا سے رخصت کر دیا جائے تاکہ اس کا مال ہمیں جلدی مل جائے۔ انہوں نے اپنے چچا کو رات کے وقت موقع پا کر قتل کر دیا اور اس کی لاش شہر کے بڑے دروازے پر، بڑے گیٹ پر رکھ دی۔ صبح کے وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گئے اور کہنے لگے کہ اے اللہ کے پیارے پیغمبر، آپ ہمیں بتائیں کہ ہمارے چچا کو قتل کس نے کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں اپنے رب سے پوچھ کر تمہیں بتاتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے پیارے کلیم، اے پیارے موسیٰ، یہ ایسا کریں، ایک گائے لے لیں، اس کو ذبح کریں، اس گائے کا گوشت اس مردے کے ساتھ لگا دیں، یہ مردہ بول اٹھے گا کہ مجھے قتل کس نے کیا ہے۔ اب چاہیے تو یہ تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی ارشاد فرمایا تو وہ گائے لے لیتے، گائے کو ذبح کرتے، اس کا گوشت اس مردے کے ساتھ لگاتے، مردہ بول پڑتا، مگر چونکہ وہ کرنا نہیں چاہتے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ گائے ذبح کرو اور اس کا گوشت اس کے ساتھ لگا دو۔ تو وہ کہنے لگے، اتتخذنا ہزوا، کیا تو ہم سے مذاق کرتا ہے؟ ہم چور کا، ہم قاتل کا پتہ چلانا چاہتے ہیں کہ ہمارے چچا کو قتل کس نے کیا ہے، اور آپ کہتے ہیں گائے ذبح کریں۔ چلو خیر، کوئی بات نہیں، آپ یہ بتائیں گائے کی عمر کتنی ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس کی عمر ادھیڑ عمر کی ہو، پختہ پکی عمر والی ہو، وہ ذبح کر دو۔ تو اب ان کو پتہ چلا کہ اب ہم ذبح کرتے ہیں وہ گائے اور گوشت لگائیں گے، مردہ بول پڑے گا، ہم خود پکڑے جائیں گے۔ تو کہنے لگے، اے موسیٰ علیہ السلام، آپ ایک اور نشانی بتائیں، ہمیں پتہ نہیں چل رہا، اس گائے کی عمر کا تو پتہ چل گیا، مگر آپ یہ بتائیں کہ اس کا کلر، اس کا رنگ کیسا ہو۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کا رنگ زرد ہو۔ زرد رنگ کی بھی قید لگ گئی، عمر کی بھی قید لگ گئی۔ پھر آگے تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگے، موسیٰ علیہ السلام، عمر کا بھی پتہ چل گیا، رنگ کا بھی پتہ چل گیا، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اس نے کنووں پر جوت کر پانی نکالا ہو یا نہ نکالا ہو، اس نے ہل جوتے ہوں یا نہ جوتے ہوں۔ پہلے زمانے میں گایوں سے دو کام لیے جاتے تھے، کنووں پر ان کو جوتا جاتا تھا پانی نکالنے کے لیے، یا دوسرا کام یہ ہوتا تھا وہ لوگ ہل جوتتے تھے زمین کو نرم کرنے کے لیے، جیسے ٹریکٹر سے کام لیا جاتا ہے۔ ان دو مقاصد کے لیے گائے کو رکھا جاتا تھا، یا پانی نکالتی یا ہل جوتتی۔ جب آپ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کو یہ بتایا، اب کیا کرنے لگے، اب وہ سوچ میں پڑ گئے۔ ایسی گائے کا ملنا ناممکن تھا کہ جس کی عمر بھی پکی ہو اور آج تک اس سے ہل جوتنے کا بھی کام نہ لیا گیا ہو، کنویں پر پانی بھی نکالنے کے لیے اس کو نہ لے جایا گیا ہو، اور ہو بھی زرد رنگ والی، ایسی گائے کا ملنا ناممکن ہو گیا تھا۔ اور ادھر اسی دور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص تھا، بہت نیک انسان تھا۔ جب اس کی موت کا وقت آیا تو اس نے اپنی بیوی کو وصیت کی کہ مجھے پتہ ہے میں اس بیماری میں جان بھر نہ ہو سکوں گا، تو میں اپنے اس بچے کے لیے، جو میرا ایک بچہ تیرے پیٹ میں ہے، میں اس بچے کے لیے میں کیا کر رہا ہوں، میں ایک گائے کا بچہ کسی جنگل میں چھوڑ کر جا رہا ہوں،
زرد رنگ اس کا ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا، اللہ پاک نے حفاظت فرمائی اور میرا بیٹا یا بیٹی صحیح سلامت رہی، تو اس گائے کو لے کر تم اپنا ذریعہ معاش چلا لینا، اپنے گھر کا خرچہ چلا لینا۔ تو گائے میں فلاں جنگل میں اس گائے کا بچہ چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ وہ شخص فوت ہو گیا۔ اب ایک دن کیا ہوا، ماں نے کہا اپنے بیٹے کو، جب وہ بچہ پیدا ہوا، بچہ بڑا ہو گیا، اور ادھر موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں وہ چچا کو قتل کرنے والا واقعہ پیدا ہو گیا، تو حضرت اس مائی صاحبہ نے اپنے بیٹے کو کہا کہ تیرا مرنے والا باپ فلاں جنگل میں اس رنگ کی ایک گائے چھوڑ کر گیا تھا، اور امید ہے وہ تجھے گائے مل جائے گی۔ فلاں گائے جنگل میں چلا جا، زرد رنگ والی گائے ہے، اب اس کی پکی عمر ہو گئی ہوگی، اور وہ تلاش کر کے لیا۔ وہ لڑکا جاتا ہے اس جنگل میں، اللہ پاک نے مہربانی فرمائی، اس کو وہ گائے مل گئی زرد رنگ والی۔ اس کو یقین ہو گیا یہ میرے باپ کی چھوڑی ہوئی ہے۔ اللہ پاک یتیموں کے مال کی حفاظت فرماتا ہے، اور وہ شخص بھی نیک تھا مرنے والا۔ جب گائے لے کر آ گیا تو ماں نے کہا بیٹا ایسا کرو، منڈی میں لے کر جاؤ اس گائے کو، اور اس گائے کو بیچ کر لے آؤ تاکہ گھر کا خرچہ چلائیں۔ جب وہ لڑکا منڈی میں لے کر گیا تو انسانی شکل میں ایک فرشتہ آ گیا، مگر ماں نے یہ قید لگائی بیٹا جب اس کا ریٹ، اس کی قیمت طے ہو جائے تو ایک مرتبہ مجھ سے پوچھنے کے لیے، اجازت لینے کے لیے تو نے آنا ہے کہ اتنے کی بک رہی ہے، میں بیچوں یا نہ بیچوں۔ بیٹے نے کہا اماں جان بالکل ٹھیک ہے۔ اب وہ منڈی میں بیچنے کے لیے گیا، کئی گاہک آئے، ایک گاہک آیا جو فرشتہ تھا انسانی شکل میں، کہا بیٹا آپ نے گائے بیچنی ہے؟ جی بیچنی ہے۔ جتنی قیمت لگائی لوگوں سے زیادہ اس نے قیمت لگائی، مثلا دوسرے اگر 5,000 لگاتے تھے اس نے 10,000 لگا دی، تو کہا یہ پیسے لے لو اور یہ گائے دے دو۔ تو وہ بیٹا کہنے لگا، وہ لڑکا کہنے لگا کہ بھائی جان بات یہ ہے میں امی سے پوچھ کر ابھی آتا ہوں، تو آپ 2 منٹ انتظار کر لیں۔ تو وہ کہنے لگا، وہ فرشتہ جو انسانی شکل میں آیا تھا کہنے لگا کہ ماں سے نہیں پوچھنا، ایسے سودا ہوگا۔ تو اس نے کہا ایسے نہیں ہو سکتا، میں امی سے پوچھ کر آتا ہوں۔ وہ لڑکا جب گیا واپسی پر وہ گاہک نہ ملا، ماں نے کہا بیچ دے، آگے وہ گاہک نہ ملا۔ دوسرے دن وہ پھر منڈی لے کر آیا گائے کو بیچنے کے لیے، لوگوں نے ریٹ لگائے، وہ انسانی شکل میں فرشتہ بھی آ گیا، کہا میں 15,000 تجھے دیتا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے 15,000 کی میں تجھے گائے بیچ دیتا ہوں، مگر میری شرط یہ ہے کہ میں امی سے پوچھ کر آتا۔ تو اس نے کہا والدہ سے نہیں پوچھنا، تو 20,000 لے لے مگر ماں سے نہیں پوچھنا۔ اس نے کہا پھر ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ شام کو جب گیا تو کہا امی جان پھر وہی گاہک آیا تھا، وہی خریدار، اور وہ 20,000 تک دیتا تھا مگر یہ کہتا تھا کہ ماں سے نہیں پوچھ رہا۔ کہا بیٹا جو مرضی ہو جائے، تو نے میری اجازت کے بغیر جب ریٹ طے ہو جائے یہ گائے نہیں بیچنی، چاہے ڈبل سے ڈبل ہی ہو جائے۔ تیسرے دن پھر وہ آ گیا انسانی شکل میں، وہ فرشتہ، کہا گائے بیچنی ہے، قیمت بہت زیادہ لگا دی۔ اس نے کہا میں امی سے پوچھتا ہوں۔ اس نے کہا ماں سے نہیں پوچھنا۔ تو تیسرے دن ماں نے صبح کے وقت کہا تھا کہ بیٹا کوئی مسئلہ ضرور ہے، گائے تو نے ویسے نہیں بیچنی۔ تو اس نے اس فرشتے سے کہا جو انسانی شکل میں آیا تھا، کہا یار تو ہے کون؟ دوسرے کوئی بھی اتنا ریٹ نہیں لگاتے، تو اتنا زیادہ ریٹ لگاتا ہے، اور ماں کا کون سا مسئلہ میں پوچھ کر ابھی آ جاتا ہوں، تو بتا تو ہے کون، کہاں سے آتا ہے تو؟ تو اس نے کہا نوجوان بات یہ ہے میں اللہ کا مقرب فرشتہ ہوں، اللہ پاک نے میری یہ ڈیوٹی لگائی ہے، اور یاد رکھ بنی اسرائیل والوں کو اس گائے کی بڑی ضرورت ہے، اس گائے کی بڑی حاجت ہے، تو منہ مانگے قیمت ان سے لے سکتا ہے جتنی جی چاہے، اس لیے کہ وہ شخص جو مرا ہے اس کی جائیداد بہت تھی، اور اس کیفیت کے ساتھ کہ گائے زرد رنگ والی ہو، پکی اور پختہ عمر کی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ نہ اس نے ہل چلائے ہو، نہ پانی اس سے کشید کیا گیا ہو، کنویں پر نہ جوتی گئی ہو،
ایسی گائے کا ملنا بنی اسرائیل کو بہت مشکل ہو گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو ایسے گائے نہیں مل رہی، کیونکہ گائے تو اس وقت اسی مقصد کے لیے ہوتی تھی، پانی نکالنے کے لیے کنووں سے یا ہل جوتنے کے لیے، اور ہو بھی پکی عمر کی، اور اس سے یہ کام بھی نہ لیا گیا ہو، بالکل امپاسبل، ناممکن۔ اب کیا ہوا؟ اب حضرت وہ لڑکا واپس آیا، کہا امی جان وہ کوئی انسان نہیں، وہ تو اللہ کا مقرب فرشتہ ہے، اور اس نے کہا کہ بنی اسرائیل والوں کو ایسی گائے کی بڑی سخت ضرورت ہے، تم منہ مانگی قیمت طلب مانگو گے تو وہ دیں گے، ان کو بڑی مجبوری ہے، تو لہذا اب ہم جتنا جی چاہے ہم ان سے اس گائے کی قیمت لے سکتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے انہوں نے کہا اس گائے کی کھال کو سونے اور چاندی سے بھر دیا جائے تب ہم یہ گائے دیتے ہیں۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے اس کے برابر سونا چاندی تول کر دے دو، یا اس کی بہت زیادہ قیمت انہوں نے لگا دی۔ بالآخر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وہ لوگ، ان کو پتہ چل گیا فلاں منڈی میں اس گائے اس شرطوں کے ساتھ وہ گائے مل رہی ہے۔ وہ قوم کے لوگ آ گئے اور انہوں نے وہ گائے تلاش کر لی، نہ اس نے ہل جوتے تھے، نہ پانی کشید کیا گیا، پکی عمر کی اور زرد رنگ والی۔ بیٹے سے پوچھا کتنی قیمت؟ اس نے کہا کہ اس کی کھال کو ذبح کرنے کے بعد اس کی کھال کو سونے اور چاندی سے بھر دینا، یہی اس کی قیمت۔ الغرض انہوں نے بہت کچھ اس گائے کے بدلے میں اس بچے کو عطا کیا، اس بچے کو دیا، اس بچے کی مدد کی انہوں نے، اور وہ گائے لے کر گئے۔ جب انہوں نے گائے ذبح کی، مردے کے ساتھ لگائی، مردہ بول پڑا، اس نے اتنی بات کی کہ مجھے میرے بھتیجوں نے قتل کیا ہے۔ اس کے بعد وہ خاموش ہو گیا، اور ان کو پھر ان کے مذہب کے مطابق سزا ملی۔ اور چونکہ یہ مکمل واقعہ میں نے عرض کر دیا ہے، اس میں دو چیزیں ثابت ہوتی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ بڑے لوگوں سے بے تکے سوال نہیں کرنے چاہیے۔ پہلے ان کو حکم ملا تھا کوئی گائے ذبح کر دو، کوئی گائے بھی ذبح کرتے ان کا مقصد حل ہو جانا چاہیے، تو اساتذہ تھے، بے تکے سوال نہیں کرنے چاہیے۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ یتیموں کے مال کی اللہ حفاظت فرماتا ہے۔ وہ چونکہ نیک شخص تھا مرنے والا، اس کے مال کی اللہ نے حفاظت فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ ان کو اس مال کے بدلے میں عطا کیا۔ اللہ پاک ہمیں اپنی قدرت کی نشانیاں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور چونکہ اس واقعے میں گائے کا ذکر ہے، اور پہلی صورت بقرہ کا معنی بھی گائے، اس وجہ سے اس صورت کا نام بقرہ رکھا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام ورحمۃ اللہ۔